کیا جمہوریت کے پروفیسر خود جمہوری میرٹ پر ہیں؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت مورخہ 3 مارچ 2016۔ اچھی سیاست کی کتاب میں سیاستدان اور میڈیا جمہوریت کا چہرہ ہوتے ہیں۔ جتنی صاف ستھری سیاست ہوگی اتنا ہی وہاں کی جمہوریت کا چہرہ نکھرا نکھرا ہوگا۔ بعض ریاستوں کا جمہوری چہرہ زرد اور داغ زدہ ہوتا ہے۔ اس بیمار سیاسی چہرے کی وجہ وہاں کے اکثر سیاستدانوں اور کچھ مؤثر میڈیا پرسنز کا جمہوریت کی کتاب میں درج شدہ اصولوں پر پورا نہ اترنا ہوتا ہے۔ وہاں کے اکثر سیاستدان اور کچھ مؤثر میڈیا والے اپنی نااہلی یا مفاد پرستی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ میں خود اعتمادی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی ایسی خود اعتمادی کا نشانہ اکثر مخصوص ادارے ہوتے ہیں۔ یہ مصنوعی خود اعتمادی سوسائٹی میں بے چینی لاتی ہے اور فوج کو غصہ دلاتی ہے۔ سوسائٹی میں بے چینی اور غصے کے نتائج کا ذکر ایسے ملکوں کی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ پاکستان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے عوام ہر سیاسی جماعت میں خاندانی قبضے پر سخت بے چین ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اپنے خاندانی قبضے کو فخر سے پیش کرتی ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی یہ بتا سکتی ہے کہ جمہوریت کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی خاندان سیاسی جماعت پر 48 برس سے زائد تک قابض رہے؟ پیپلز پارٹی والے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عوام بھٹو خاندان سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بین الاقوامی حقائق کو جھٹلاتی ہے۔ عوام کو کسی دوسرے رہنما کا آپشن ہی نہ دیا جائے تو عوام کیا کریں؟ کیا وزیر اعظم اور صدر بن کر ہی عوام کی محبت لوٹی جا سکتی ہے؟ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک ہی خاندان کے زیر تسلط ہے۔ کیا شریف برادران اور اب ان کی نئی نسل کے علاوہ مسلم لیگ نون میں کوئی کارکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی قیادت سنبھال سکے؟ ایسی سیاسی جماعتوں کے سربراہان عوام کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں صرف وہ ہی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی باقی سب بے وقوف ہیں۔ عوامی بے چینی بننے والی ان وجوہات کی پرواہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتیں۔ البتہ جب عوام کی بے چینی کو کچھ ادارے محسوس کریں تو مذکورہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہونے کا ڈھنڈورا پیٹنے لگتی ہیں اور ہر طرح کے داؤ پیچ استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ آصف علی زرداری کا آرمی چیف کو ایکسٹینشن لے لینے کی ترغیب دینے والا بیان ہے۔ جو ہی یہ بیان میڈیا پر آیا تو ایک سینئر ترین صحافی آصف علی زرداری کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ ان صحافی کی نظر میں مخصوص ادارے جمہوریت کے حوالے سے ہمیشہ مشکوک ہی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ ایسا بیان آصف علی زرداری کے مشورے کے بغیر پارٹی کے کسی اناڑی نے جاری کیا ہے، جبکہ انہی کے میڈیا گروپ کے ایک اور سینئر صحافی نے
لمحہ بلمحہ کی کارروائی لکھ کر تمام بھانڈا پھوڑ دیا اور بتایا کہ یہ بیان بھی آصف علی زرداری کے اسی بااعتماد نمائندے نے جاری کیا جو ان کے بیانات ہمیشہ جاری کرتا ہے۔ گویا آصف علی زرداری کا دفاع کرنے والے سینئر صحافی کی بات رد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی پتہ چلا کہ آصف علی زرداری نے یہ بیان شاید ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا، جیسا کہ کوئی فرد اپنے کسی دوست کی کوئی چیز چوری کر لے اور اگر پکڑا جائے تو کہہ دے کہ میں نے تو یہ مذاق میں اٹھائی، اور اگر نہ پکڑا جائے تو کامیاب ہو گیا۔ غور کریں تو نیب پیپلز پارٹی کے جن رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے سلسلے میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں کی بجائے آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں۔ یہ دونوں بڑی جماعتیں عوام کو بے چین کرنے کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی فوج کو بھی اریٹیٹ کر رہی ہیں۔ مثلاً وادی شوال کے اگلے مورچوں پر شہید ہونے والے کیپٹن عمیر عباسی شہید کے جنازے کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کندھا دیا۔ اس سے فوج کی اپنے شہداء سے محبت اور ان کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں میں سے کسی نے بھی پشاور میں ان شہداء کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ البتہ بعد ازاں نون لیگ کے مہتاب عباسی نے کیپٹن عمیر عباسی شہید کی گاؤں میں تدفین کے موقع پر شرکت کی۔ اس آپریشن میں شہادت پانے والے 4 بہادر سپاہیوں میں سے 2 کی تدفین سندھ کے جیکب آباد اور سانگھڑ میں ہوئی۔ سندھ پیپلز پارٹی کا سیاسی گھر ہے۔ اس دن خورشید شاہ سندھ میں ان شہروں کے قریب ہی تھے، مگر ان شہداء کے کفن دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ البتہ خورشید شاہ نے میڈیا کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اسی دن ایک سیاسی بیان ٹھوک دیا کہ لوٹ مار کرنے والوں کو سیاستدان نہیں مانتے۔ اگر خورشید شاہ اس بات پر سچے ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر پیپلز پارٹی میں سیاستدان کون ہے؟ اسی طرح ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل توقیر کی تدفین چکوال کے قریب ہوئی۔ اسی دن نواز شریف ایک لیگی کارکن کی اہلیہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کے لیے چکوال کے ایک گاؤں گئے، مگر شہید لیفٹیننٹ کرنل توقیر کی تدفین میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر یہ سیاسی رہنما شہداء کے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم کیا ورثاء کو فون بھی نہیں کر سکتے؟ اکثر میڈیا پرسنز کا معاملہ بھی آمرانہ مزاج کا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت کے فلاسفر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی خبروں کی ترتیب بھی ملک سے زیادہ اپنے مفادات میں ہوتی ہے۔ مثلاً جب کیپٹن عمیر عباسی اور 4 سپاہی شہید ہوئے تو اس دن میڈیا پہلے نمبر پر ان شہداء کی بجائے کرکٹ کی خبر چلاتا رہا۔ اسی طرح چند دن پہلے بہاولپور کی جنگی مشقوں میں جنرل راحیل شریف عملی طور پر خود شریک ہوئے۔ آرمی چیف کا جنگی مشقوں میں شریک ہونا نفسیاتی جنگ کا کتنا مؤثر ہتھیار ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، مگر ہمارے ٹی وی چینلز نے یہ خبر بھی دوسری خبروں کے نیچے دبا دی۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جن سے ہماری جمہوریت کا چہرہ زرد اور داغ زدہ ہے، مگر ہمارے اکثر سیاستدان اور اکثر میڈیا والے ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے مخصوص اداروں کو ہی مشکوک ٹھہراتے ہیں۔ جب اکثر سیاستدان خاندانی قبضے اور کچھ مؤثر میڈیا والے مافیا بن جانے کے باعث خود جمہوریت کی درسی کتاب کے میرٹ پر پورے نہیں اترتے، تو وہ فوج کو جمہوریت کی کتاب کے میرٹ پر
پورا اترنے کا درس کیوں دیتے ہیں؟ تاہم لگتا یہ ہے کہ ابھی رسی دراز ہے اور فوری طور پر کچھ ہونے والا نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ شاید جنرل پرویز مشرف کو کوئی ریلیف مل جائے۔